سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج ڈلو، سٹار ایکوریس۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دو اہم باتیں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ نمبر 2، میں جو ہورسکوپ بتاتا ہوں یہ ہورسکوپ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا، ستاروں کی بندش کی پرابلم ہوگی، ساڑھ ساتھی ہوگی، نظر بد کے معاملات ہوں گے، ان لوگوں کے ظاہر حالات مختلف ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی۔ ایک فیکٹری اونر سے لے کر ایک ریڈی والے تک، جو بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، دکاندار ہے، یعنی کہ رکھ کر بیچتا ہے، تو یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں، کیونکہ کاروبار کے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا نوکری کرو یا کاروبار کرو۔ تو یہ تمام کاروبار کی بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو آپ کے لیے مہینہ جو ہے ایک نارمل مہینے کی طرح ثابت ہوگا، بہت زیادہ امپروومنٹ نہیں، مگر اوور آل اینڈ آف دی منتھ آپ کو لاس نہیں ہوگا۔ آج کل کے دور کے مطابق یہ جو پاکستان کے خاص طور پر حالات جا رہے ہیں، اگر اینڈ میں آپ کو نقصان نہ ہو، آپ کے اخراجات پورے ہو جائیں، تو میرے خیال میں یہ بھی آج کے دور کے مطابق میرے رب کا بہت بڑا کرم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اوور آل میں امید بہت بڑی آپ کو نہیں دلا رہا۔ ہاں، فائدہ ہو سکتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، پر نقصان ہونے کے چانسز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اگر کوئی نقصان ہوگا تو وہ ریکور بھی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، مگر بھروسہ ذرا کم کیجئے گا، بھروسہ کر کے آپ نقصان زیادہ اٹھاتے ہیں۔ جو آپ کو پہلے سے چیزوں کا علم ہے، وہ چیزیں ذرا اپنی جو ہے ان پر کنٹرول کر لیں، تو اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ اب بات کرتے ہیں جو لوگ نوکری پیشہ ہیں، آپ لوگوں کے لیے اس مہینے کے اندر پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ کس ٹائپ کی پریشانیاں آ سکتی ہیں؟ سب سے پہلی پریشانی کہ آپ نے کسی کے معاملے کے اندر انٹرفیئر نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے جی، انٹرفیئر کرنے کی وجہ سے آپ کی کوئی نہ کوئی بحث ہوگی، اور وہ بحث آپ کو نوکری سے نکلوا سکتی ہے۔ حالانکہ آپ کا اس کے اندر قصور نہ ہونے کے برابر ہوگا، مگر وہ بات بڑھ جائے گی۔ تو بہتر یہی ہوگا کہ کوئی اپنے کام میں لگا، اس کو لگے رہنے دیں، آپ اپنے کام کے اندر دھیان رکھیں، تو سب سے زیادہ آپ کے لیے بہتر رہے گا، ورنہ اوورآل آپ کو اس معاملے کے اندر نقصان ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، جو لوگ نوکری کی تلاش کے اندر ہیں، ان لوگوں کے لیے مہینہ جو ہے تھوڑا سا محنت طلب ہوگا۔ آپ کی نوکری کی ریشو جو ہے صرف 30% آئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پہلے سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی نوکری کی تلاش میں۔ ٹھیک ہے جی، باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ جو ہے اچھا ثابت ہوگا۔ پہلے بتا دوں، آپ کے اکیلے کی بات کر رہا ہوں، شراکت کی نہیں کر رہا۔ اگر آپ شراکت کا کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، اس کے دیکھیے اپنے سٹار کے مطابق کہ آپ کی کون سی ویڈیو ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو کون کون سا سٹار جو ہے موافق ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ ٹھیک ہے جی، تو سب سے پہلے اس چیز کا دھیان رکھ کے شراکت میں کیجیے گا، ورنہ اگر آپ شراکت میں کریں گے تو اوورآل نقصان میں ہی جائیں گے۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے جو ہے یہ مہینہ بہت اچھا ثابت ہوگا۔ بے فکر ہو کر پیپر جمع کروائیں، انشاءاللہ تعالیٰ پیپر ریجیکٹ ہونے کے چانسز بہت کم ہیں۔ اگر کسی ایسے بندے کو آپ پیپر دے دیتے ہیں جو کہ ہے ہی فراڈیا، تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے فیصلے اس ٹائپ کے غلط ہوں گے، اس چیز کو دیکھ بھال کے کیجیے گا، کیونکہ اس معاملے کے اندر یہی دو چیزیں ہوتی ہیں، کوئی بندہ اچھا مل گیا ٹھیک ہے، نہ ملا تو سب سے زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ اپنے کام کو خود کریں، خود پیپر جمع کرائیں، تو اس میں آپ کو زیادہ کامیابی ملنے کے چانسز ہیں، کسی کے سر پہ نہ رہیں۔ ٹھیک ہے جی، جو میرے بچے بچیاں اس سار سے تعلق رکھتے ہیں اور بے اولاد ہیں، آپ کے لیے مہینہ بہت اچھا ثابت ہوگا۔ میڈیسن کے اثرات آپ پر بہت اچھے نظر آ رہے ہیں، بے فکر ہو کر اپنی جو ہے وہ میڈیسن لیں۔ اس کے اندر جب میں یہ بتاتا ہوں تو زیادہ بچیوں کا ذکر ہوتا ہے، مگر مرد حضرات بھی ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ اب اگر ایک عورت ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، پر مرد ہے وہ مکمل ٹھیک نہیں، تو وہ بھی سیم وہی چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنی میڈیسن لے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کی ذات کرم کرے گی، یعنی کہ دونوں حضرات اپنی میڈیسن لیں۔ اگر کسی ایک میں مسئلہ ہے تو ایک لیں، آپ کے سٹار میں شفا کے معاملات بہت اعلیٰ نظر آ رہے ہیں اس دفعہ، اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ تعالی۔
جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کا اسٹار سے تعلق ہے، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بچیوں کی، تو آپ کی ریشو جو ہے 40% تقریباً ہے، ٹھیک ہے، 35 سے 40%، 40 سے 50% نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کو ہم ایک نارمل ریشو کہتے ہیں، درمیانی 50% کو نارمل نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ہم 70% کو سینٹر سے دیکھتے ہیں، تو یہ اس حساب سے ایک نارمل ریشو ہے، اور اس کے اندر رشتہ ہونے کے چانسز آپ کے خاندان کے باہر زیادہ ہے، خاندان کے اندر کم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو اسٹار سے تعلق رکھنے والے لڑکے ہیں، آپ کی ریشو تقریباً 60% ہے، 50 سے 60%، اور یہ بہت اعلیٰ ریشو ہے، خاندان کے اندر اور باہر رشتہ ہونے کے برابر کے چانسز ہیں آپ کے جی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے گھریلو معاملات کی۔ گھریلو معاملات میں اس دفعہ آپ کو تھوڑا سا مسئلہ بنے گا بیماریوں کے معاملے کے اندر، ٹھیک ہے جی، تو اس چیز کا ذرا دھیان رکھیے گا۔ باقی اوورال کیونکہ بیماریاں آئیں گی اور اس کے جو ہے اخراجات بڑھیں گے، اور اخراجات کی وجہ سے آپ کے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں۔ لڑائی جھگڑے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں، جو مہینے کے اندر ہوتی ہیں عام لڑائیاں گھریلو میاں بیوی کی چھوٹی موٹی، ان کو لڑائی نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ جی، تو بہترین جو صدقہ ہے 12 کے 12 ستاروں کے لیے ایک جیسا، وہ بتانے لگا ہوں، غور سے سن لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے سوموار والے دن یعنی پیر منڈے والے دن صبح فجر کے وقت آپ لوگوں نے ایک مٹھی لینے ہیں چاول باریک، اس کے بعد ایک مٹھی مسور کی دال، یہ میں نے اس کی تصویر بھی لگا دی۔ اس کے بعد ایک مٹھی چینی لے کر اس کو شاپر میں ڈال کر اچھے سے ہاتھ سے مکس کریں، قبرستان چلے جائیں، اور قبرستان جا کر آپ لوگوں نے اس کا 3 دفعہ یعنی 3 مٹھی ہے تو ہاتھ میں لے کر ایک بار پہلے پھینکنا ہے، تو چھٹا دینے کے بعد آواز دینی کہ میں یہ نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں، پھر دوبارہ میں نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں، اور تیسری بار وہ جتنا بھی ہوگا دے کر، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے گا دینا اور پھینکنا بڑا فرق ہوتا ہے ان چیزوں کا، لفظوں کے سر پہ ساری بات ہوتی ہے، تو دے کر آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ میں نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں۔ ایک دفعہ اس کے یار کی خوشی کر کے دیکھو میرا رب کرم نہ کرے تب کہنا۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے رات کو نوافل ادا کرنے ہیں شکرانے کے، ٹھیک ہے جی۔ رات تقریباً آپ شروع کریں گے 11:30 بجے کے قریب آپ لوگ عشاء کی نماز شروع کریں، ٹھیک ہے۔ 17 رکعت پوری پڑھیے گا۔ بہت سے ایسے لوگوں کے میسج مجھے آتے ہیں کہ جی عشاء کی تو 17 رکعتیں نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندے، عشاء کی 17 رکعتیں ہوتی ہیں، اگر یقین نہ آئے تو صرف گوگل میں جائیں، جا کر دیکھیں کہ وہاں پر آپ لکھیے گا کہ نماز رکعت، کسی نماز کا ذکر نہ کیجیے، صرف نماز رکعت لکھیے گا، چارٹ آ جائیں گے، اس کے اندر ہر نماز کی رکعتیں۔ اصل میں مولویوں نے موقدہ اور غیر موقدہ کے چکر کے اندر ڈال کر ہم لوگوں کو اتنا پھنسا دیا ہے کہ ہم سنتے چھوڑ دیتے ہیں۔ سوچو کہ جو ہمارا نبی کرتا رہا ہے ہم وہ ہی کرنا چھوڑ دیتے تو میرا رب ہماری کیا مانے گا، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ موقدہ غیر موقدہ کے چکر میں نہیں پڑھنا، 17 رکعت پوری کی پوری پڑھنی۔ اس کے بعد آپ نے ادا کرنے ہیں نوافل شکرانے کے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کتنے ادا کریں گے؟ صرف اور صرف 6، 2 کر کے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے اندر کوشش کیجئے گا کہ آپ کے جو نوافل ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ 12 بجے کے قریب جا کر ختم ہوں۔ نماز کو اتنے آرام سے پڑھے، اور یہ چیز اس طریقے سے کرے۔ نماز گھر پہ پڑھنی ہے آپ لوگوں نے، مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، پر وہاں پر اس وقت آپ کو مسئلہ بنے گا۔ تو نوافل جب آپ ادا کریں گے تو سب سے پہلے جو آپ نوافل ادا کریں گے اس کی نیت بتانے لگا ہوں۔ 2 رکعت نماز نفل شکرانہ بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ اور آپ لوگ جب یہ نیت کرو گے تو ذہن میں یہ آپ رکھو گے کہ میں رب العزت اس چیز کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میری جو گزری ہوئی زندگی ہے وہ بہت اچھی گزر گئی، میرے مالک میں صرف اس چیز کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ تو سوچیں میرا رب جو ہے کتنا کرم کرے گا، جو اس حالات میں اگر شکر ادا کرو گے تو اور وہ دے گا تاکہ تم اور شکر ادا کر سکو، ٹھیک ہے۔ تو اپنی زندگی کا روٹین بنا لے، اگر آپ لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں تو شکرانے کے نوافل کاروباری لحاظ کے لیے بہت اعلیٰ ہوتے ہیں۔ آپ اس چیز کا اپنی روٹین بنا لیں، یہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے 5 چھٹانگ گوشت، بڑا لے لیں
یا مرغی کا لے لیں، بڑا لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کی چھوٹی بوٹی کروانی ہے، بہت بڑی نہ ہو بہت چھوٹی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور بون لیس ہو۔ وہ آپ نے لے کر فریزر میں رکھ دینا ہے۔ فریزر میں رکھنے کے بعد رات کو آپ لوگ نے جب عشاء کی نماز کے لیے بیٹھنا ہے اس وقت اس گوشت کو پکڑنا ہے، اپنے روم میں رکھ دینا ہے، جس روم میں آپ سوتے ہیں، ٹھیک ہے، پلیٹ کے اندر ڈال کر، شاپر میں ہی پڑا رہے، اسی شاپر کے اندر آپ نے وہاں پہ رکھنا ہے، فریزر میں رکھنا ہے تاکہ وہ جم جائے۔ اچھا، آپ نے وہاں پر رکھ دینا ہے۔ صبح آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے وہ گوشت لے کر چلے جانا ہے، اور جا کر آپ نے وہ کہیں پر جہاں پر پرندوں کا پتہ ہو، قبرستان ہو یا ایسی جگہ پر آپ نے وہ پھینک دینا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری رات وہ آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے، آپ کے گھر کی ہر ایک چیز کو وہ اپنے اندر سوکھتا رہے گا، اور صبح آپ کے گھر سے ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ دیکھیے گا یہ 2-3 چیزیں کر کے، جو اگر میرے رب نے کرم نہ کیا تو تب کہنا، ٹھیک ہے جی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر، میرا رب آپ کے لیے یہ سال بہترین سال بنا دے، صدقہ پنجتن پاک کا۔ میرا رب تمام غلطیاں کوتاہیاں معاف کر کے آپ کی ہر ایک پریشانی کو دور فرمائے۔ جس پریشانی میں آپ موجود ہو، میرا رب صدقہ پنجتن پاک، صدقہ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو لوگ بھی اپنی غلطیاں کوتاہیاں کی معافی مانگ سکتے ہیں مانگیے گا، یقین مانے میرا رب بڑا کرم کرے گا۔ یہ بڑی اہم رات ہوتی ہے، تو میرا رب آپ کے اوپر بے شمار کرم کرے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔